نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ قبر کی زیارت کا فائدہ، مکتبۃ المدینہ کتاب شرح الصدور اردو، پیج نمبر 351 پر ہے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے بعد بیٹھتا ہے تو مردہ اس کے اٹھ جانے تک اس سے انسیت یعنی راحت حاصل کرتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ حوالہ فردوس الاخبار، جلد 2، پیج نمبر 316، حدیث نمبر 6460۔ مکتبۃ المدینہ کتاب بہار شریف، جلد اول، پیج نمبر 848 پر ہے۔ زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کرنا، حاضری دینا وہاں قبروں پر مستحب ہے۔ ہر ہفتے میں ایک دن زیارت کرے، جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے۔ جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے، ان 4 دنوں میں کسی دن مناسب ہے، جس دن چاہیں جا سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ سب میں افضل روز جمعہ وقت صبح ہے۔ سگے مدینہ محمد الیاس ستار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ محمد انوار کے صاحبزادے اور محمد احمد رضا، محمد مصطفیٰ اور آصف رضا کے بھائی جان محمد ضیاء مدنی ایکسیڈنٹ کے بعد 6 شعبان شریف 1445 نے مطابق 17 فروری 2024 کو تقریباً 38 سال کی عمر میں حیدرآباد میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر رحمت سے کام کرنے کی تلقین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبر کا اندھیرا دور ہو اور ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یا اللہ پاک تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت و عزت والے، میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کی شایع نشانی پر اجر عطا فرما۔ اس سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مرحوم سمیت ساری امت کو عنایت فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اچھی نیتیں ضرور بجائیے گا، ہمت رکھیے گا۔ بے حساب مغفرت دعا کی التجا۔ 9 شعبان شریف 1445 نجری مطابق 20 فروری 2024 کو یہ پیغام ریکارڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ تمام سوگوار صبر و ہمت سے کام لیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کریم کی رضا پر راضی رہیں۔ سب نے دنیا سے جانا ہے، جی ہاں، اپنی بھی عنقریب باری آنی ہے، موت آنی ہی آنی ہے، جان جانی ہے۔ کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جانے والے کے لیے خوب دعائیں مغفرت کی جائے، اس والے ثواب کیا جائے، ہو سکے تو صدقہ جاریہ کے کام کیے جائے، مگر بے صبری ہرگز نہ کی جائے کہ بے صبری کرنے سے جانے والے نے پلٹ کر کہاں آنا ہوتا ہے۔ الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔ یہ صبر تو خزانہ ہے جنت عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ یہ یاد رہے کہ میت پر نوحہ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ نوحہ یعنی میت کی خوبیاں بڑھا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا، اسے بین بھی کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ دیکھیے بہار شریعت جلد اول، پیج نمبر 854۔ ڈامر اور خارش کے کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی ڈامر کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ 465، حدیث نمبر 934۔ یا اللہ پاک تیری پناہ۔ شرح حدیث، ڈامر میں آگ جلد لگتی ہے اور سخت گرم بھی ہوتا ہے۔ جرب وہ کپڑا ہے کہ جو سخت خارش میں پہنایا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ کرنے والی پر بروز قیامت خارش کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کے دل غمگین اور زخمی کرتی تھی، تو قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نوحہ خواہ عملی ہو یا قولی یعنی اپنے انداز سے، اعضاء سے یا زبان سے جس طرح بھی کیا جائے سخت حرام ہے، کیونکہ اکثر عورتیں ہی نوحہ کرتی ہیں، اس لیے حدیث پاک میں عورت کا تذکرہ ہوا، ورنہ مرد بھی اگر نوحہ کرے گا تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا عذاب ہے۔ دیکھیے میرات المناجی جلد 2، پیج نمبر 503۔ یا اللہ پاک تیری پناہ۔ اے سوگوارو، اگر آپ میں سے کبھی زندگی میں کسی نے نوحہ کیا ہو تو توبہ کر لیجیے۔ یا اللہ پاک میری توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، حشر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے غمزدو، بہرحال ہمیں دنیا سے جانے والے سے اپنی موت کی یاد کا سامان کرنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، السعید من
मुईज़ा बिगैरी, यानी सादत मंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। हवाला इब्न माजा जिल्द अव्वल पेज नंबर 34 हदीस नंबर 46। तो ए गम के मारो, हमें अपनी आखिरत की तैयारी मजीद बढ़ानी चाहिए। रोज तो लोगों की अमवात हो रही है, डेली न जाने कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं। आपके यहाँ जो मैयत हुई बेशक सदमे का बाइस है और अजीजों पर रंजो गम का पहाड़ टूटा होगा, मगर जाहिर है दुनिया में होने वाली ये कोई नई चीज नहीं। एक दिन इन फोत होने वालों की लिस्ट में अपना नाम भी आने वाला है। आज लोग हमें जनाब कहते हैं, मगर कल मरहूम कहा करेंगे। आज जिन खवातीन को मोहतरमा कहा जाता है, कल इन्हें मरहूमा कहकर पुकारा जाएगा। हाँ हाँ, मरते जाते हैं हजारों आदमी, अकील और नादान आखिर मौत है। यानी अक्लमंद भी मर रहे हैं, नादान और नासमझ भी मौत के घाट उतर रहे हैं। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर दे जो करना है, आखिर मौत है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ज़ाहिर नसीब मरहूम के इसालत सवाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए माल में से मस्जिद बना दीजिए, या मस्जिद की तामीर में हिस्सा ही ले लीजिए। मस्जिद बनाने की फजीलत तो देखिए, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 450, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह पाक की रिजा के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हर हफ्ते सोशल मीडिया और खुसूसन मदनी मुज़ाकरे में मदनी चैनल पर जिस रिसाले को पढ़ने का ऐलान किया जाता है, उसे जरूर पढ़ या सुन लिया करें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।